حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی قیمت اس کے اس وجود کی بنا پر ہے نہیں، یہ تو الم یکن نطفۃ من منی یمنی، بنانے والے نے خود کہا ذرا غور تو کرو کس چیز سے بنائے گئے ہو، ایک ٹپکتے ہوئے پانی سے تو تمہیں وجود ملا، من حمأ مسنون تھوڑا اور پیچھے گلی ہوئی سڑی ہوئی مٹی، تھوڑا اور پیچھے من سلالۃ من طین، تو ذاتی طور پر تو ہماری کوئی قیمت نہیں لگ سکتی، گوشت پوست ہڈیاں کھال پاخانہ پیشاب، اس کی جو قیمت لگتی ہے وہ صفات پر لگتی ہے، صفات پر اس کی قیمت لگتی ہے، دنیا ہو یا آخرت ہو۔ ایک عام آدمی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، وہی آدمی کو 50 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھ جائے تو سارے اس کو سلام کرتے ہیں، مزدوری کرتا ہے کوئی سلام کرنے والا نہیں، ایک دم دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، وہ خان صاحب بن جاتا ہے، سردار صاحب بن جاتا ہے، ملک صاحب بن جاتا ہے، میاں صاحب بن جاتا ہے، کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، قیمت انسان کی جو لگتی ہے وہ اس کی صفات پر ہے، اس کے اعمال پر ہے۔ ایک قیمت دنیا والے لگاتے ہیں، ایک اللہ لگاتا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے وہ ہے اصل قیمت لگانے والا۔ تو یہاں آ کر انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے، علم کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی شروع میں، قرآن پاک تقابل کرتا ہے علم اور جہل کا، دھوپ اور چھاؤں کا، گرمی اور سردی کا، آزادی اور غلامی کا، جنت اور جہنم کا۔ ایک جگہ جو تقابل ہے وہ بے جوڑ سا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ تو برابر ہے، جاننے والے نہ جاننے والے کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تقابل ٹھیک ہے ظاہری طور پر۔ یہ ایک اور تقابل سنیں، افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب، جو آسمان سے اتارا گیا علم ہے، جو اسے سمجھتا ہو، جو اسے حق جانتا ہو، وہ اور اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تقابل بے جوڑ سا نظر آتا ہے۔ اندھا اور علم والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ہونا تو یہ تھا کہ علم والا اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آزادی اور غلامی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وللاحیاء وللاموات، زندہ اور مردہ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی بھلا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں علم والا اور اندھا کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھنے میں یہ بے جوڑ چیز نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں بڑے اعلیٰ درجے کی اللہ نے شان بیان کی ہے علم والوں کی، کہ جو اللہ کے علم کو سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں بس وہی ہے دیکھنے والا، باقی سارا جہان اندھا ہے۔ سب کو اندھا قرار دے دیا، آئنسٹائن بھی اندھا، نیوٹن بھی اندھا، سارے سائنسدان، دانشور، اقتصادیات کے ماہر، تجارت کے ماہر، ڈاکٹری کے ماہر، انجینئرنگ کے ماہر، زراعت کے ماہر، ساری دنیا کی علوم کے ماہرین، اللہ فرما رہے ہیں کمن ہوا اعما۔ یہ کتنے غم کی بات ہے، ڈاکٹر کتنا پڑھتا ہے، ایک وکیل کتنا پڑھتا ہے، قرآن کی ایک صدر کا ترجمہ نہیں جانتا، قرآن کی ایک صدر کا ترجمہ نہیں جانتا۔ ایک انجینئر کتنا پڑھتا ہے، قرآن کی ایک صدر کا ترجمہ نہیں جانتا۔ ایک ذمہ دار پتے کا رخ دیکھ کے پہچانتا ہے کہ پانی چاہیے، سپرے چاہیے، گوڑی چاہیے، لیکن قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں جانتا۔ تو اللہ ان سب کو کہاں کھڑا کر رہا ہے؟ یہ سب وہ ہیں جن کی آنکھوں پہ پٹیاں ہیں، یہ اندھے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ جن پر قرآن کھل گیا، یہ دیکھنے والے، جن پر قرآن کھل گیا یہ دیکھنے والے، جن پر کھلا نہیں نابینا، اندھے۔ تو بھائیو، قرآن نہ ہوتا تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں بنایا کس نے، قرآن نہ ہوتا تو ہمیں یہ نہ پتا ہوتا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں،
قرآن نہ ہوتا تو میں یہ نہ پتا ہوتا کہ ہماری منزل کیا ہے، قرآن نہ ہوتا تو میں یہ پتا نہ ہوتا کہ موت کس چیز کا نام ہے، قرآن نہ ہوتا تو میں یہ پتا نہ ہوتا کہ موت کے بعد ہوتا کیا ہے، قبروں میں ہوتا کیا ہے، کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے؟ یہ تو قرآن آ کر بولا اور پکارا کہ ایک طاقت ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، نشانیوں سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین کیسے بچھ گئی، آسمان بلند کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک مٹی کا ڈھیلا نہیں زمین بچھی، آسمان کا ایک ٹکڑا نہیں، آسمان کی چھت تن گئی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین کیسے بچھی، پہاڑ کیسے گڑے، پانی کیسے بہا، چشمے کیسے اگلے، بارش کیسے برسی، کھیتیاں کیسے لہلہائیں، پرندوں کی ڈار کیسے قطار اندر قطار ایک خوبصورت انداز سے اڑتی ہیں، سورج کیوں ڈوبتا ہے، چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہوائیں کیوں رنگ بدلتی ہیں، یہ کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ابھی روشنی، تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا، پھر تھوڑی دیر کے بعد روشنی، یہ رات کون لاتا ہے، یہ دن کون لاتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ کراچی کے ساحل سے جہاز چلتا ہے اور اتنی بڑی طوفانی موجوں کا سینہ چیرتا ہوا وہ جا کر نیو یارک کے ساحل پر لگتا ہے۔ کون سی طاقت ہے جو اتنے بکھرے ہوئے پانی پر اس کشتی کو سلامتی سے پار جا کر لگا دیتا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ کون ہے جو بادلوں دھوئیں سے پانی نکالتا ہے، یہ پانی کو پہلے ہوا کے کندھوں پہ چڑھاتا ہے، اوپر جا کے ٹھنڈا کرتا ہے، پھر ہوا سے اس کو وزنی کر دیتا ہے تو بادل کا روپ دھارتا ہے، پھر اور وزنی کر دیتا ہے تو اپنے وزن کی وجہ سے زمین پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون یہ کیسا شاہکار ہے اور یہ کون اس کے پیچھے کاریگر ہے اور صناع ہے، کس کی یہ کاریگری ہے؟ یہ کیسے قطرہ قطرہ بارش برستی ہے؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر یہ زمین سبز چادر کیوں اوڑھ لیتی ہے، پھر یہ پھول کیوں کھل جاتے ہیں، ان میں مہک کہاں سے آ جاتی ہے، آم کی کڑوی لکڑی سے میٹھا پھل کیسے نکل آتا ہے اور اس میں گودا کہاں سے بھرتا ہے، رنگ کہاں سے آتا ہے، مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها، یہ گاجر کو سرخ کرتا کون پہناتا ہے اور یہ مکی کو پردوں میں تہ در تہ کون لپیٹتا ہے؟ کیا اس کا نظام ہے کہ اسے پتا ہے کہ کپاس کو کھولنا ہے ورنہ ہاتھ کیسے پہنچے، اور اسے پتا ہے مکی کو چھپانا ہے ورنہ کوا ایک دانہ نہ چھوڑے، طوطا ایک دانہ نہ چھوڑے؟ یہ مکی کی سمجھ ہے یا کپاس کی فہم ہے کہ وہ پھل لگاتی ہے تو یوں پھٹتی ہے اور مکی پھل لیتی ہے تو یوں سکڑتی ہے؟ مکی کا سکڑنا، کپاس کا پھیلنا اور پھٹنا، کون یہ کاریگری کر رہا ہے؟ لکڑی کو تو کچھ سمجھ ہے نہیں، لکڑی کو تو کچھ پتہ ہے نہیں، تو یہ کون ہے؟ پھر اس مکی کا اوپر نر ہے جس نے نیچے گرنا ہے، جب تک وہ نر نیچے نہیں جائے گا دانہ نہیں بنے گا، تو اوپر سوراخ چھوٹا سا ہے، ممکن ہے دانہ ادھر گر جائے ادھر گر جائے، تو مکی اپنے اوپر بال لگا لیتی ہے، مصنوعی وگ لگا لیتی ہے، ایک بالوں کا ایک گچھا اپنے سر پہ سیرا باندھ لیتی ہے کہ اگر دانا وہ اوپر نر ادھر بھی گرے تو کسی نہ کسی بال میں اٹک جائے، ادھر گرے تو کسی نہ کسی بال میں اٹک جائے، ادھر گرے تو کسی نہ کسی بال میں اٹک جائے، ادھر ہو تو کوئی نہ کوئی بالوں سے کھینچ کر آہستہ 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 جا کر پردوں کے اندر پہنچا دے اور اللہ کی مشیت کے ساتھ دانے وجود میں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها، تو مکی میں تو اتنی سمجھ ہے نہیں، کپاس میں تو اتنی سمجھ ہے نہیں، یہ گندم کو کس نے علم عطا فرمایا کہ دانے کے اوپر خاردار مونچھیں اگا لے ورنہ طوطے کھا جائیں گے، کوے کھا جائیں گے، بٹیر کھا جائیں گے، چیچر کھا جائیں گے، تلیر کھا جائیں گے، ایسی تیز دھار مونچھیں اپنے اوپر اس نے اگائیں، نہ بیٹھ سکے کوئی، نہ چونچ مار سکے، نہ آگے کوئی پہنچ سکے۔ یہ گندم کو عقل کہاں سے آ گئی؟ فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، یہ رینگنے والا بے پاؤں کے دوڑا جا رہا، یہ سانپ اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے، یہ 2 پاؤں کا کیسے بھاگا جا رہا ہے، یہ 4 پاؤں کا کیسے بھاگ رہا؟ ایک دن میں لیٹا ہوا، میں نے دیکھا چھپکلی چھت پر یوں الٹی جا رہی، میرے جی میں آیا یا اللہ کیا تیری قدرت ہے اور تو نے چھپکلی کو
یہ الٹا چلایا ہوا، یہ گرتی ہی نہیں، یہ گرتی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا تو ہم بھی تو سارے زمین پہ الٹے چل رہے ہیں، یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، سر میرا ہوا میں ہے، آپ سب الٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب الٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور آپ کا سر ہوا میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یوں تصور کریں، یوں۔ یہ کون ہے جو الٹا لٹکا کے بھی سیدھا چلاتا ہے اور زمین کو لٹو کی طرح گھما کے بھی خالد بن ولید کے مدرسے کو گرنے نہیں دیتا؟ یہ کون ہے جو بہاڑی کے بازاروں کو تھرکنے نہیں دیتا؟ 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑ رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ کبھی گھومنا محسوس ہوا، کبھی دوڑنا محسوس ہوا۔ امن جعل الارض قرارا، اب اس آیت کو سمجھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا کہ گھومے بھی، بھاگے بھی، رفتار 66,000 میل فی گھنٹہ، گھومے تو 1000 میل فی گھنٹہ، نہ تمہیں چکر آئیں، نہ تمہیں اڑنے دے، نہ تمہیں بھاگنے دے، تمہیں پکڑ کے رکھے، سنبھال کے چلے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، دریا کیسے بہ پڑے؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کیسے گڑ گئے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا تو لاؤ۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، تم ہی ہو مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ بل اکثرهم لا یعلمون، دہاڑی والے اکثر مجھے نہیں جانتے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں میں جنہیں یاد آتا ہوں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، تمہاری سب غلط بنیادوں سے میں پاک ذات ہوں۔ وبث فیہا من کل دابہ، یہ جانور بھاگ رہے، پرندے اڑ رہے، زمین پہ دوڑ رہے، پانیوں میں تیر رہے، زمین کے اندر چل رہے، زمین کی تہوں میں بھاگ رہے، غاروں کے کھو میں چل رہے۔ یہ کیا مالک الملک کا نظام ہے۔ کنگرو ایک آسٹریلیا میں پایا جانے والا جانور ہے جس کے نیچے ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، آگے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں، مادہ کے آگے تھیلی ہوتی ہے، اس کے اندر 4 تھن ہوتے ہیں۔ اس کا بچہ پورا پیٹ میں پروان نہیں چڑھتا، چند مہینے کا ہو کر وہ باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ کر مادہ اسے اس تھیلی میں ڈال دیتی، باقی پرورش اس کی تھیلی میں ہوتی ہے۔ ایک تھن کو وہ منہ لگا لیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد دوسرا بچہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ اس کو اٹھا کے تھیلی میں ڈالتی، وہ دوسرے تھن کو منہ لگاتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے تیسرے کو، پھر چوتھا ہوتا ہے وہ چوتھے کو۔ جو پہلا بچہ تھا اس کو غذا کا جو معیار دودھ کا چاہیے وہ اب بدل چکا ہے، کیونکہ وہ 3 ہفتے کا ہو چکا ہے۔ جو بعد میں بچہ آیا ہے وہ 2 ہفتے کا ہو چکا ہے، جو اس سے آگے بچہ ہے وہ 1 ہفتے کا ہو چکا ہے، جو صرف چوتھا بچہ ہے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ ان چاروں کو الگ دودھ کی نوعیت چاہیے، ان چاروں کی غذا الگ ہے۔ وہ عرش پر بیٹھ کر ایک حوض سے 4 قسم کے دودھ اس کے تھنوں سے نکالتا ہے۔ 4 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے، 3 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے، 2 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے، اور 1 ہفتے کے بچے کا دودھ اور ہوتا ہے۔ پیچھے حوض ایک ہے، آگے شکلیں بدلتا چلا جاتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ ارے بے وقوفو، کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ قرآن نہ ہوتا تو کون بتاتا کہ خالق کون ہے، کون بتاتا مالک کون ہے، کون بتاتا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو قرآن بولا ہے۔ تم آزاد نہیں پیدا ہوئے، بیکار نہیں پیدا ہوئے، خود نہیں پیدا ہوئے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ام خلقوا من غیر شیء، ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ بولو جواب دو، اپنے آپ پیدا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ جیسے سوال کر رہا ہو، اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو؟ سائنس نے بتلا دیا ہے کہ اپنے آپ نہیں پیدا ہو سکتے، ہم تو پہلے ہی پتا تھا۔ اگلا تصور، ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہاں بھی آ کر علم عاجز ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے نہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، ہم خود بخود بھی نہیں بن سکتے، کوئی صانع ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، کسی اور نے۔ وہ کون ہے؟ اس کا علم دنیا کے دانشوروں کے صحیفوں میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن آیا تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے. سمجھے بھائی، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. یہ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کیا کروں، تو میں نے بیچ کا راہ نکالا. قرآن ایسی چیز ہے جو عوام کے پر سیکھنا بھی فرض، علماء پر تحقیقات تک فرض ہو جاتی. عوام کے لیے اس کی مراد سمجھنا تو فرض ہے کہ ہم سے کہتا کیا ہے. خود نہیں سمجھتے تو علماء سے پوچھنا فرض ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ کہتا ہے تو یوں کہہ رہا ہے اے بہاڑی کے مسلمانوں، اے ٹھینگی کے مسلمانوں. اور ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا نہ کیا چاہتا ہے. جب وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کچھ بتانا چاہتا ہے، کچھ کروانا چاہتا ہے، کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کتنی دفعہ پکارا ہے. ایسے مجھے خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کوئی نہ کوئی مطالبہ کرتا ہے. میں نے دیکھنا چاہا کہ اللہ ہم سے کتنے مطالبے کرتا ہے. جو لمبی چوڑی آخرت کی زندگی کا وعدہ کر رہا ہے، مطالبہ کتنا ہے تو آپ حیران ہوں گے. کل 89 دفعہ 99 دفعہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. اس کو علماء نے قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے قرار دیا ہے، لہذا یہ مل جائے تو پھر 90 دفعہ، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ 99 دفعہ. اور اس میں بھی تکرار ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. تکرار، کئی حکموں کا تکرار. پھر کچھ احکام ایسے ہیں جو حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھے، آج ان کا حکم ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص چیز تھی. تو کچھ چیزیں وہاں ختم، کچھ تکرار. اور جب سارا نکالا، مجھے عدد یاد نہیں رہا، جب سارا نکالا تو کوئی 35-40 باتیں اللہ نے ہم سے منوائی ہیں اور کہا کہ اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت لے لو. تو اگر بھائیو میرے عزیزو قرآن نہ ہوتا تو ہم تو اندھے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے. وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح. ہوائیں گرم کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ پہلے ٹھنڈی تھی، اب یہ گرم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا رخ کیوں بدل رہا ہے؟ یہ کبھی صبا بن جاتی ہے، کبھی دبور بن جاتی ہے، کبھی آصف ہے، کبھی قاصف ہے، کبھی عقیم ہے، کبھی سرسر ہے، کبھی مرسلات ہے، کبھی ذاریات ہے، کبھی ناشرات ہے، کبھی حاملات ہے. ایک ہوا کے اتنے نام، یہ رنگ کون بدلتا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض. زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کرتا ہے؟ کہا آنکھیں کھولو، دل کے اوپر سے شہوت کی پٹیاں ہٹاؤ اور دل کی آنکھیں کھولو تو تمہیں نظر آئے گا آیات، نشانیاں ہیں کہ کوئی ہے ان لہذا الخلق خالق، کوئی ہے صحیح اس کائنات کا خالق. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میں تمہیں ایک ایک جگہ پر، کائنات میں، دھرتی پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، میدانوں پر، صحرا کے وسط میں، سمندروں کے وسط میں، پہاڑوں کی غاروں میں، حتیٰ کہ تمہاری اپنی ذات میں دکھا دوں گا کہ کوئی ذات ہے جو اس سارے کائنات کا مالک اور خالق ہے.